السلام علیکم ناظرین، پروگرام جہان تک کے ساتھ میں آپ کا میزبان عبدالرزاق کھٹی۔ آج ہم بات کریں گے خطے کے اندر جو تبدیل ہونے والی صورتحال ہے، خصوصاً افغانستان کے اندر آئندہ ہفتے جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ خطے کے اندر جو نئے ممالک کا ایک جو ہے وہ بلاک بننے جا رہا ہے، کیا وہ بلاک آنے والے دنوں میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکے گا یا یہ کوشش ناکام ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ طارق سیال صاحب موجود ہیں، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور فارن افیئرس کو انتہائی قریب سے دیکھتے ہیں۔ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے کہ افغانستان کے اندر ایک 40 سال سے یہ جو جنگ جاری تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا عمل تھا اب وہ بالکل آخری مراحل میں، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد افغانستان کے اندر کوئی امن کا خواب جو ہے وہ پورا ہوگا، یا یہ بھی ایک ایسی کوئی وہ ڈرامہ ہے جس سے آنے والے دنوں میں کوئی اور نئی صورتحال پیدا ہوگی؟ شکریہ۔ اصل میں جو افغانستان کے جو میجر پلیئرس ہیں، ایک تو انٹرنیشنل پلیئرس ہیں جس میں امریکہ کے ساتھ ان کا جو طالبان کا ہے معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اور چائنا کے انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، اور ظاہر ایران بھی افغانستان کا پڑوسی ملک ہے، ان کے انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ کافی رشیا کے ظاہر رشیا نے وہاں پر جو انویژن کیا تھا یا جو حالات تھے اس کی وجہ سے، اور رشیا بھی ان کا مطلب اس کا بھی رول بنتا ہے۔ پہلے تو افغانستان پروسیس کے حوالے سے یہ ایک اچھی بات اس مرتبہ ہوئی تھی کہ رشیا کو بھی مطلب خلیل زاد جو ان کے اس بار جو معاملات طے کر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں، وہ چائنا بھی جا چکے تھے اور اپنا ایران مطلب مختلف ممالک کا دورہ انہوں نے کیا، اس میں رشیا بھی گئے ہوئے تھے، پاکستان بھی مختلف اوقات پہ آتے رہے ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی بھی آئے تھے، کانفرنس تھی مہاجرین کے حوالے سے، جس سے پہلے یہ دوحہ پروسیس میں جو ہو رہا تھا سارا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں اب ایک اور اہم بات جو ہے کہ پہلے جو افغانستان کی حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا تھا، بعد میں ان کو اس پروسیس میں شامل کیا گیا۔ اب افغانستان میں جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں اس کے جو نتائج ہیں، جس طرح لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی نتائج میں ایشو آیا تھا۔ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ لاسٹ ٹائم بھی صدر ہو گئے تھے الیکشنز میں، اس مرتبہ بھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن عبداللہ جو ہیں وہ ترجمانی کرتے ہیں، اور جو ان کو سپورٹ ہے تاجک، ازبیک اور دوسرے جو گروپس ہیں، اور اشرف غنی کے ساتھ زیادہ تر جو یہ لنک کیا جاتا ہے کہ پختونوں کی اس کے پاس حمایت ہے۔ افغانستان ایک ڈیوائڈنگ ملٹی کلچرل، ملٹی لینگویج اور ملٹی سیکٹرین کنٹری ہے، تو وہاں پر کافی یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں ان میں ان کا کردار ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مختلف گروپس ہوتے ہیں وہ پاور شیئر بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ساتھ نہ لینے سے اور ایشوز ہوتے ہیں۔ تو افغانستان میں ابھی تو ایون انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ اب کابل میں دو حکومتیں ان کی، اور ایک نیا پلیئر جو ہے وہ ظاہر طالبان جو ہے کافی علاقوں پہ ان کا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ ان کا بھی وہاں پر ٹیریٹریز پہ کافی کنٹرول ہے۔ تو یہ کافی جو صورتحال ہے وہ ایک کلیئر نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں کامیاب، مطلب یہ ایک معاہدہ جب آئے گا سامنے، تو اس میں امریکہ کو چاہیے کہ امریکہ جو چاہ رہا ہے، جو گارنٹیز لینا چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں جو ہے نا جو ان کے خلاف جو ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں ہوگا، اس سے گروپس وہاں پر نہیں آپریٹ کر سکیں گے جو امریکہ کے لیے خطرہ ہوں، یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ ٹارگیٹ نہ کر سکیں۔ تو یہ کافی چیزیں ہیں، اور افغانستان کی حکومت کا جو دیکھیں، پہلے تو ان کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا تھا، لیکن ابھی ان کو جو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے تو یہ دو گروپس ہو گئے ہیں۔ اب ایک صورتحال افغانستان میں ایک خانہ جنگی کی جو ہے اس میں کوئی اس طرح سے ابھی جو حالات اور بگڑ گئے ہیں تو اس سے نہیں نظر آتا کہ کوئی یہ جو ہے عمل جو ہے وہ کافی دیر پا ہوگا۔ اچھا سر، ایک بات یہ ہے کہ افغان صدر جو ہیں اشرف غنی، ان کے لیے بھی یہ رائے ہے، تاثر ہے کہ وہ پرو امریکن ہیں۔ اب طالبان آتے ہیں، ظاہر ہے تو اپنی شرائط پر وہ آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے منظرنامے میں، کیونکہ افغانستان کے ایک بہت بڑے حصے پر آج بھی جو ہے وہ طالبان کے اثرات ہیں، وہ ان کے کنٹرول میں، تو آنے والے دنوں میں یہ اشرف غنی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں نا، اشرف غنی کی جو پوزیشن ہے، ابھی عبداللہ لاسٹ ٹائم یہ کمپرومائز ہو گیا کہ وہ پریزیڈنٹ ہو گئے تھے اور یہ چیف ایگزیکٹو ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ ابھی تک جو اس طرح سے کمپرومائز نہیں ہوا، ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کمپرومائز ہو جائے،
لیکن افغانستان پہ جو مختلف ٹرائبس ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز ہیں، مختلف جو ہے نا زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف جو ہے نا وہ سیکٹس کے لوگ ہیں، تو وہ ان کے جو درمیان میں، کیونکہ زیادہ تر جو کافی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف جنگیں لڑی ہیں، اور ان کی جو روٹی پانی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے چل رہی ہے، تو وہ ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں، اور ظاہر یہ وہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ان کو اپنا شیئر ملے، تو ظاہر یہ بارگیننگ بھی ہوگی اس میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جب معاہدہ سامنے آتا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ ابھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک فائنل ایگریمنٹ ہمارے سامنے نہیں آتا تو ہم کچھ اس حوالے سے فائنل نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ خطے میں جو صورتحال ریجن جو تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ ملائیشیا، ترکی اور رشیا، اس طرح کے جو چائنا، یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ نے ابھی دیکھا کہ وزیر اعظم پہلے ملائیشیا جانے تھے تو سعودی عرب ناراض ہوا، اس کے بعد بہرحال انہوں نے ان کو جو ہے وہ منایا اور وہ نہیں گئے۔ اب ملائیشیا گئے وزیر اعظم تو انہوں نے پھر ایک بار کہا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ بھائی امہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کو ناراض کر کے دوسرے جو ہے وہ بننے جا رہا ہے مجوزہ بلاک، اس کا حصہ بن سکیں؟ اصل میں فارن پالیسی جو ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پر ہر ملک جو ہے اپنی انٹریسٹ کو دیکھتا ہے کہ ہمارے مفادات کیا ہیں۔ یہ جو بلاکس ہیں مختلف، پاکستان کا یہ ہے کہ سعودیہ میں جو ہے پاکستان کو مختلف اوقات پہ انہوں نے بیل آؤٹ پیکیجز بھی دیے ہیں، اکانومی میں مدد بھی کی ہے، اور کافی پاکستانی وہاں پر جو ہے نا وہ روزگار کے سلسلے میں رہ رہے ہیں وہاں پر۔ ملیشیا کے اور ٹرکی کے اس طرح ممالک کے یہ انٹریسٹ ہیں کہ پاکستان ایک اچھا خاصی پاپولیشن ہے، 22 کروڑ، کوئی کہتا ہے 20 کروڑ، جتنی بھی 20 کروڑ ہماری آبادی ہے، تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں ان کی کمپنیز یہاں پر کچھ پہلے کام بھی کر رہی ہیں، کچھ روڈز وغیرہ یہاں پر، یا میٹرو وغیرہ جو لاہور میں بنا ان کی بسز چل رہی ہیں ٹرکی کی، یا ان کے ساتھ ان کی کافی ہیلپ شامل ہے۔ وہ چائنا کے اپنے انٹریسٹ ہیں، ہر ملک کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کو اب دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو کس طرح سے اپنے انٹریسٹ سرو ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو ظاہر اس طرف جانا چاہیے تھا۔ پہلے آپ نے جو ذکر کیا کہ پاکستان ایک کانفرنس جو بلائی گئی تھی ملیشیا میں، اس میں شرکت نہیں کی، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پہلے تو بہت اس کے حوالے سے بات کی، ہم ایک چینل نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بیک آؤٹ کر گیا پاکستان، کیونکہ سعودی ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سعودیہ کا پریشر تھا۔ اب پاکستان، اب جو سعودیہ ابھی اس مرتبہ جو پرائم منسٹر گئے تھے وہاں پر، تو وہ ایک ابھی انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ، یہ انہوں نے بات بھی کی کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، یہ ہوئی تھی، پاکستان دوبارہ اس میں شریک ہوگا، لیکن اب اس وقت تک دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے نا کیونکہ ڈپینڈ کر رہا ہے زیادہ تر سعودی عرب پہ، اور زیادہ تر سعودین انٹریسٹ یہ ہیں کہ پاکستان اس بلاک میں رہے۔ ظاہر یہ قطر کا پہلے ہی ایک مسئلہ چل رہا ہے، قطر کو جو ہے وہ، کیونکہ زیادہ تر وہ قطر بھی جو ہے ان کے تعلقات ان کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ وہ ہیں۔ اب سیریا میں جو ایشو چل رہا ہے اس میں بھی کافی ڈیویژنس ہیں، کہیں پہ اب رشیا جو ہے اس کا رول ہے وہاں پر، اور کافی ممالک کے جو دیکھیں کہیں پہ کسی ایشو پر کوئی کس بلاک میں ہوتا ہے، کوئی کس میں ہوتا ہے۔ پاکستان کو ظاہر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے انٹریسٹ کس طرح سے سرو ہوتے ہیں، اور پاکستان کے انٹریسٹ اور دونوں کے ساتھ دنیا میں آج کل ممکن ہے کہ دیکھیں چائنا امریکہ کے ساتھ کتنا کاروبار کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ کتنا کاروبار کر رہا ہے، ان کے آپس میں کتنے تعلقات کے حوالے سے یہ دیکھیں گے، ان کے ڈسپیوٹ جو ہیں، ان کے تنازعات بھی ہیں آپس میں چائنا اور انڈیا کے، لیکن ان کے جب ٹریڈ ہوتا ہے، جب تجارت ہوتی ہے، تو اس میں اس پر اتنا نہیں ہوتا۔ پاکستان کو بھی اس طرح سے پالیسی بنانی چاہیے کہ جو ہمارے جو تجارت ہے، اپنے انٹریسٹ ہیں، اس کو کس طرح سے، اور دونوں ممالک کو اور دونوں گروپس کو، پاکستان جیسے ملک کے لیے اس وقت جب پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، حالات یہاں پر دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، لوگ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مختلف جو کمپنیز ہیں یہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ واپس کر رہی ہیں، اور کافی اداروں کی جو ہے نا یہاں پر گاڑیاں جو بنا رہے تھے کافی وہ جو کمپنیز وہ یہاں سے واپس جا رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے، پہلے ہم اپنی اکانومی جب اسٹرانگ کریں گے تو دوسرے ممالک بھی ہمیں جو ہے نا وہ ریسپیکٹ دیں گے، یا کسی کی ہماری بھی صحیح ہوگی۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔